خوش آمدید دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے چیز کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں شاید آپ آج سے پہلے کسی نے بات نہ کی ہو۔ دوستو، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج کل ہر چیز، سبزی، دال، روٹی، گھی، ہر ایک چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ حال صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ آخر کون ہے جو اس فوڈ کرائسس کا ذمہ دار ہے، اور کیوں کوئی اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا؟ تو آج کی ویڈیو میں اس فوڈ کرائسس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، فوڈ کرائسس کا سیدھا مطلب کیا ہے؟ دوستو، گلوبل فوڈ کرائسس، فوڈ کرائسس کا سیدھا مطلب کیا ہے؟ فوڈ کرائسس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کھانا مہنگا بھی ہو اور کم بھی ہو۔ 2026 میں اس وقت دنیا کی بہت تر کنٹریز مہنگائی، سپلائی ایشوز، کلائمیٹ ڈیزاسٹرز اور پولیٹیکل ٹینشنز کا شکار ہے، اور ان تمام تر چیزوں کا سب سے زیادہ اثر عام تر انسان پر پڑتا ہے۔ دوستو، اس چیز کی سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج ہے۔ دنیا بھر میں گرمی زیادہ تر درجے تک پہنچ چکی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ایگریکلچر پر آتا ہے، یعنی بارش کا سسٹم تباہ ہونا، فلڈ کا رسک زیادہ ہونا یعنی سیلاب کا خطرہ، اور ڈراؤٹس کا ایشو یعنی قحط پڑ جانا، یعنی کھانے کی کمی یا پانی کی کمی، اسے ڈراؤٹس ایشوز بولتے ہیں۔ کراپس کا فیل ہو جانا۔ دوستوں، 2025 میں ہمیں بونیل میں ایک سیلاب دیکھنے کو ملا جس میں 1000 ایکڑ کی چاولوں کی زمین تباہ ہوئی، اور اس تباہی کی وجہ سے ہمیں مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ بھی ایک کلائمیٹ چینج ایشو ہے۔ تو دوستوں، یہ چار چیزیں مل کر فوڈ پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں اور پرائسز کو ڈبل کر دیتی ہیں۔ دوستوں، یہاں پر ایک اور اہم ایشو بھی آتا ہے، یعنی جنگ، دو ملکوں کے درمیان جنگ۔ اب یہ کیسے ایشو ہوتا ہے؟ یعنی جیسے رشیا یوکرین وار۔ دوستوں، یہ دونوں ملک ورلڈ کے بڑے ویٹ ایکسپورٹ کنٹریز میں سے آتے ہیں۔ اب جب ان دونوں ملک کی جنگ شروع ہوئی تو شپنگ رک گئی، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو معاملہ تھا وہ رک گیا، سپلائی چین ٹوٹ گئی، اور گندم کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ انہوں نے ورلڈ ریکارڈ کو توڑ ڈالا۔ تو جیسے ایک ملک کے ایشو نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا، تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس میں پروڈکشن جو کھانے کی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ سو اس میں جو ایشو دیکھنے کو ملا وہ تھا گندم کا۔ اس ایک ملک کے ایشو نے پوری دنیا کی سپلائی چین توڑ دی، شپنگ رک گئے، قیمتیں بڑھ گئی۔ سو کیسے یہ ایک بڑا ایشو ہو سکتا ہے؟ دوستوں، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جسے بولتے ہیں فرٹیلائزر کرائسس۔ فرٹیلائزر کہتے ہیں کھاد کو، اور ایک کھاد فصل کو اگانے میں مدد کرتا ہے۔ دوستوں، 2026 میں کھاد یعنی مہنگی ہو چکی تھی۔ دوستوں، 2026 میں فرٹیلائزر یعنی کھاد مہنگی ہو چکی ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، اور ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی بڑھ چکی ہے۔ تو دوستوں، ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کسان ہیں وہ جو فصل ہوتی ہے اسے تھوڑا اگاتے ہیں، کیونکہ فرٹیلائزر یعنی کھاد کی جو قیمت ہے وہ بہت مہنگی ہے، تو جو کسان لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ فصل کم اگاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ فصل کم اگاتے ہیں تو مارکیٹ میں سپلائی بھی کم ہوتی ہے، اور جب سپلائی کم ہوتی ہے تو اس چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو 2026 میں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستوں، یہاں پر ایک امپورٹنٹ ایشو آتا ہے جسے کہتے ہیں پرائس مینیپولیشن۔ یہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے۔ یہ سب سے زیادہ ڈارک اور ڈینجرس پوائنٹس میں سے ایک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز پرائسز کو آرٹیفیشلی بڑھا رہی ہیں، یعنی
اگر ایک چیز کو بنانے میں تھوڑا خرچہ آ رہا ہے تو اسے اس پر 2% فار ایگزامپل 2% 3% یا 5% پروفٹ لگا کر اسے بیچ دیا جاتا ہے. لیکن یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اس چیز کی پرائس کو آرٹیفیشلی بڑھا کر اور مہنگا بیچتی ہیں، اور خوب جانتے ہوئے بھی یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ اسٹاک کو روک لیتی ہیں، پرائسز کو آرٹیفیشلی بڑھا لیتی ہیں، اور ان پرائسز کو بڑھانے کے نتیجے میں عام آدمی کو ایک جھٹکا لگتا ہے، اور اسی جھٹکے کی بدولت یہ کمپنیز ہم سے پروفٹ یعنی منافع کماتی ہیں. یہ فوڈ کرائسس کا ایک ایسا ہڈن فیکٹر ہے جسے لوگ آج تک سمجھ ہی نہیں پاتے، اور نہ ہی کسی نے اس چیز کے لیے بات کی. دوستو، اب یہاں پر ہمیں ایک اور ایشو دیکھنے کو ملتا ہے جسے کہتے ہیں گلوبل شپنگ کاسٹ. یعنی اگر ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو کھانا بھی آٹومیٹیکلی مہنگا ہو جائے گا. اب یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب فیول مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، اور جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے تو فوڈ آٹومیٹیکلی مہنگا ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک کنٹینر کی جو پرائس ہوتی ہے وہ $1200 سے لے کر $6000 تک ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے فوڈ آئٹمز بھی مہنگے ہو جاتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی فوڈ آئٹم ہو، چاہے گھی ہو، چاول ہو یا پھر گندم ہو، وہ آٹومیٹیکلی مہنگے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو کہ فیول کا آ رہا ہے. اگر فیول مہنگا نہیں ہوگا تو ٹرانسپورٹ مہنگی نہیں ہوگی، اور اگر ٹرانسپورٹ مہنگی نہیں ہوگی تو جو فوڈ آئٹمز ہوں گے وہ بھی مہنگے نہیں ہوں گے. دوستوں، یہاں پر ایک دوسرا امپورٹنٹ ایشو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہے مختلف قسم کے ممالک کھانے کا ذخیرہ کر رہے ہیں، یعنی کھانے کو جمع کر رہے ہیں. اب یہ کیسے کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں. کچھ ملک اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے کھانے کو جمع کرتے ہیں، مگر اس سے گلوبل مارکیٹ میں سپلائی کم ہو رہی ہے. یعنی جو تمام دنیا کی مارکیٹ ہے، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کی جو سپلائی چین ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے. فار ایگزامپل جیسے چائنا نے چاول اور گندم کا ذخیرہ ریکارڈ لیول تک بھر لیا ہے، یعنی جو اینڈ ریکارڈ ہے اس تک انہوں نے کھانے کی جو چاول ہو گئے اور جو گندم ہے ان کا ذخیرہ انہوں نے اتنا کیا ہے کہ ریکارڈ لیول تک انہوں نے بھر لیا ہے. اب اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟ اس سے جو مارکیٹ یعنی گلوبل مارکیٹ ہوتی ہے اس میں شارٹیج اور مہنگائی دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی اگر سپلائی کم ہوگی تو مہنگائی زیادہ ہوگی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشوز میں سے ایک ہے. دوستو، اب ان سارے مسئلوں مسائل میں میرے جیسا ایک اور آپ جیسا عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے ویسٹ کم کر، گھر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ ضائع مت کرے. دوسری بات لوکل فوڈز کا ہے، یعنی امپورٹڈ آئٹمس کو اوائڈ کرے. جو باہر سے آتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور اسے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. جو کہ لوکل چیز ہوتی ہے اسے ہم خرید سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. اس سے مہنگائی کو ہم دور کر سکتے ہیں. تیسری ہیبٹ، گھی، دال اور چاول، ان چیزوں کو زیادہ خرید، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آج یہ سستی ہے کل مہنگی ہوئی. تو اس لیے آپ ان کو زیادہ خریدیں اور سٹور کریں تاکہ آپ کو جو مہنگائی آنے والی ہے اس سے آپ دور رہیں. چوتھی چیز، سیزنل فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. اب سیزنل فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں کہتے ہیں جیسے گرمی کے اور سردی کے اپنے کچھ فروٹس ہوتے ہیں اور اپنی کچھ سبزیاں ہوتی ہیں، ان کی پرائسز کم ہوتی ہیں اور وہ بھی لوکل ہوتی ہیں، تو آپ انہیں بھی خرید سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. اس سے بھی آپ مہنگائی کو دور کر سکتے ہیں. دوستوں، ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ فوڈ کرائسس یعنی جو کھانے کے مسئلے مسائل ہیں یہ کوئی ایک ملک کے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک گلوبل سسٹم کا فیلئر ہے. کلائمیٹ چینج، وارز، کارپوریشنز، ٹرانسپورٹس اور مس مینجمنٹ سب نے مل کر کھانے کو ایک لگژری بنا دیا ہے. ان سب نے مل کر کھانے کو اور مہنگا کر دیا ہے. مگر سچ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹس اسمارٹ پالیسیز بنائیں، یعنی ایسی پالیسیز بنائیں کہ لوگ انفارمڈ رہیں،
سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ اور ان کے پالیسیز کے ذریعے یہ لوگ انفارم رہیں تو یہ کرائسس کافی حد تک سنبھال سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس فوڈ کرائسس کے سولیوشن پر ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بناؤں تو کمنٹ لازمی کریے گا، اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اور ایسی ہی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتا جائے اور آپ لوگ خبردار رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔